بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکتابہ العزیز یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بہت زیادہ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ یہ جو آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید کا 28واں پارہ سورۃ التحریم، اس کی 6 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور یہ وہ لقب ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، ان میں سے اگر کسی لوگوں کو، کسی گروہ کو ملا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے ایمان والو، اور ان الفاظ سے قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے وہ 190 مرتبہ کیا ہے۔ 190 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے اندر سب سے بڑے قرآن کے مفسر جو تھے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے ایمان والو، تو ہمارے کان کھڑے ہو جایا کرتے کہ اللہ نے نہ جانے ہمیں کون سا حکم دیا ہے اور کس بڑے گناہ سے منع کیا ہے اور کس بہت زبردست اور اچھے کام کی نصیحت فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید میں 190 مرتبہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے، اوپر ہماری گیلری میں بیٹھی خواتین، بیٹیاں، بہنیں، مائیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اللہ کس سے بچائیں؟ فرمایا نارا، آگ سے بچاؤ۔ اللہ، آگ سے تو ہم سارے اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی چولہا جل رہا ہوتا ہے یا گرم دودھ پڑا ہوتا ہے، بچہ اس کی طرف لپکنے لگتا ہے تو پورے گھر والے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں بچے کو پکڑو، یہ گرم دودھ کی پتیلی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ، ہم آگ تو کیا، ہم تو گرم دودھ کی پتیلی سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکہ، اور اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، جہنم کے دروغوں کو مسلط کیا گیا ہے، تعینات کیا گیا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں۔ غلاظ شداد، جو اتنے سخت ہیں کہ کسی کا رونا، کسی کا چیخنا، کسی کا چلانا، کسی کا ترلے کرنا، کسی کا منتیں کرنا، کسی کا بڑے بڑے آنسو بہانا ان فرشتوں کو کبھی بھی ترس نہیں دلا سکتا۔
ایسے فرشتے ہیں کہ انسان بڑا روئے گا، اس آگ کے اندر جا کے چیخیں مارے گا۔ اور سورہ ملک کی روشنی میں آتا ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے بعد، اس آگ میں جانے کے بعد اتنے آنسو بہائے گا، اتنے آنسو بہائے گا، اگر کوئی شخص اس بندے کے آنسو سے جمع ہونے والا جو پانی ہے اس کے اندر کشتیاں چلانی چاہے گا تو کشتیاں بھی چلا سکے۔ اور میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا ہے کہ جہنمی جہنم میں جا کے اتنا روئیں گے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلیں گے کہ ان کی آنکھوں اور ان کے رخساروں کے اوپر آنسو گھر گھر کے پرنالے بن گئے ہوں گے، یہ سارے رستے گہری ترین کھائیاں بن گئی ہوں گی ان کے آنسوؤں کے مسلسل گرنے کی وجہ سے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کے جہنم کے دروگے مسلط ہیں جو پریشان نہیں ہوتے، جس کو کسی پہ ترس نہیں آتا، پتھر دل ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرمایا اللہ نے جو ان کو حکم دے دیا نا کہ یہ عذاب کا مستحق ہے، اس کو آگ کے اندر جلا دو، اس کو یہ عذاب پہنچا دو، وَيَفْعَلُونَ، وہ کر دیتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جو رب کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کو نہیں کہتے اللہ یہ تو اتنی سخت آگ کو برداشت نہیں کر پائے گا، اللہ یہ اتنے بڑے آگ کے ہتھوڑے نہیں برداشت کر پائے گا، اللہ یہ تو پہلے دنیا میں بڑا پریشانی کی زندگی گزار کے آیا ہے، نہیں، وہ جہنم کے دروگے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، سورۃ تحریم 28واں پارہ 6 نمبر آیت، فرمایا وہ دروگے جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے اللہ سے رو رو کے اولاد مانگی ہے، اور اگر اسی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی جائے اور ان کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، اللہ کی قسم یہ جتنی اچھی نعمت ہے اتنی ہی بڑی زحمت بھی بن جاتی ہے، گلے کا توق بن جاتی ہے۔ آج ماں باپ اولاد کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسکول میں داخل کروا لیا ہے، ہم نے ان کے حقوق پورے کر دیے، ہم نے بچوں کو کپڑے شپڑے لے دیے ہیں، گرمی اور سردی کے لباس لے دیے ہیں، ہم نے حقوق پورے کر دیے، ہم نے ان کو جوتے لے دیے، حقوق پورے ہو گئے، ہم نے طرح طرح کے کپڑے، لباس، ڈریس اور یونیفارم لے دیے ہیں، اور بڑی بڑی کتابیں خرید کے دے دی ہیں، ہم نے ان کے حقوق کو پورا کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ حقوق کو پورا کرنا نہیں ہے۔ اولاد کے چند بنیادی حقوق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، چند بنیادی حقوق، 6 یا 7۔ سب سے پہلا اولاد کا حق کیا ہے؟ آج میں اپنے کالج میں بیٹھا تھا صبح، میں تو رات کا جمعہ تیار کر کے گیا ہوا تھا۔ ہمارے کالج میں 5 ٹیچر ایسے ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، خطیب ہیں، میرے سمیت 4 اور ہیں۔ میں نے آج صبح جا کے پوچھا، بھائیو اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ اسکالر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ماسٹر کیا ہے، 16 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ جب پوچھنے کی باری آئی میں نے پوچھا، بھائیو اولاد کے بنیادی حقوق کون سے ہیں؟ سب سے پہلا حق اولاد کا جو والدین کے ذمہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوست کہنے لگے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے، دوسرے کہنے لگے جی پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ میں نے پھر اس کے بعد پوچھا ہی، میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو ان کی بننے والی ماں ہے، آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اس اچھی بیوی اور بچوں کی اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ اولاد کا پہلا حق ہے جو کہ اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بلکہ آپ کی شادی ہونے سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر 2 دفعہ یہ حدیث آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرء باربعین، کوئی بھی بندہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے 4 چیزیں دیکھتا ہے، بحسبھا وبجمالھا وبمالھا وبدینھا، کوئی حسب دیکھتا ہے، خاندان کیسا ہے، برادری اس کی کون سی ہے، کوئی اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے،
کوئی اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی اس کا مال دیکھتا ہے۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ وہ بھی دین ہی ہا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خوش نصیب جو بچیوں کا دین دیکھتے ہیں۔ ہم نے شادی کرنی ہے بیٹے کی، آگے دیکھیں گے بچی دین کو کتنا پہچانتی ہے، اس کو قرآن پاک بھی آتا ہے کہ نہیں، اس کو قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آتی ہے کہ نہیں، اس کو مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں، اس کو اولاد کا پتہ ہے کہ نہیں، اس کو اپنے سسر کے مقام کا علم بھی ہے کہ نہیں، اس کو شوہر کی عظمت کا پتہ بھی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کون لوگ؟ جو دیکھتے ہیں دین کو۔ لیکن آج میں اس حدیث کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مال دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حسب نسب دیکھے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خوبصورتی دیکھے کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن اگر تم نے دین کو نہ دیکھا، دین والی بچی کا رشتہ ملتا تھا، تم نے انکار کر دیا، کس وجہ سے؟ سونی نہیں، دین تھا انکار کیا، کیوں؟ اس کا خاندان بہت بڑا نہیں، حسب نسب والی نہیں، بڑی برادری نہیں، دین تھا انکار کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ کوئی نہیں، غریب لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جس نے دین کو دیکھ کے انکار کر دیا، مال کی خاطر، دولت کی خاطر، خاندان کی خاطر، برادری کی خاطر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فاظفر بذات الدین، اس بندے کی ناک مٹی میں رہے گی، اس کے ہاتھ مٹی میں رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فی الارض فتنہ و فساد نریز، ایسا بدبخت بندہ دنیا کا حریص اور دنیا کا پجاری جو دین والی بچیوں کے رشتے آئے ہوئے گھر سے دھتکار کے پھینک دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دولت کوئی نہیں ہے، انہاں دا کوئی بڑا چوکھا چنگا بڑا خاندان کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جو انکار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ تکن فی الارض فتنہ، جتھے بھی پیر رکھے گا تھلو اگ تے نکل سکتی ہے، اللہ دا عذاب تے نکل سکتا ہے، بے برکتیاں تے نکل سکتیاں نے، لیکن اللہ کی رحمت اور خوشنودی نکل سکتی نہیں۔ آج دیکھ لیں اپنے معاشرے کی حالت، بڑے بڑے دیندار طبقے، سمجھدار نمازی، مسجد کی انتظامیہ، مسجد سے تعلق رکھنے والے، جب بچوں کی شادی کی باری آتی ہے تو پھر پوچھتے بھی نہیں اگلے گھروں میں جا کے بچی نے قرآن مجید بھی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں۔ میں کالج میں پڑھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کالج کے اندر پڑھاتا ہوں، میں نے بی ایس کی کلاسیں پڑھائیں، میں نے ایم ایس سی کی بچیوں کو دیکھا ہے کہ جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بچے ماں باپ کی آنکھوں کے اندر ایسی مٹی ڈلی ہوئی ہے، اللہ کی قسم 3 سال کا بچہ سکول میں نہیں جانا چاہتا، اس کو مارتا ہے، وہ روتا ہے، اس کو پھر یونیفارم پہناتا ہے، سکول کے اندر چھوڑ کے آتا ہے۔ 3 سال کا بچہ سکول میں نہیں جاتا، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ضد کرتا ہے، اس کو سکول چھوڑ کے آتا ہے۔ 10 سال کا بچہ اس کو مسجد میں چھوڑ کے نہیں کبھی آتا۔ پہلا حق کیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ان کی بہترین اور پڑھی لکھی سلجھی دین والی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اب جب ماں کا انتخاب کر لیا، کسی بندے نے شادی کر لی، اب اولاد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میاں بیوی کو آپس میں تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، ملاپ کرنا پڑتا ہے، ہم بستری کرنی پڑتی۔ اب یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، پھر مجھے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، میں کیا کروں، ممبر سے نہ بتاؤں تو کہاں پہ بتاؤں؟ ان باتوں کو ممبر سے نہ بیان کیا جائے تو کہاں سے بیان کیا جائے؟ اولاد کا دوسرا حق ہے کہ اس کے والدین آپس میں تعلق کو قائم کریں، اولاد کے حصول کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رب کے رسول کے طریقوں کے مطابق کرنے چاہیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ماں اور باپ آپس میں تعلق قائم کریں تو اس وقت ایک دعا سکھائی گئی ہے، وہ دعا پڑھ کے پھر تعلق قائم کریں۔ اگر میں پوچھوں کہ ہمارے گاؤں کے اندر، میرے معاشرے کے اندر کتنے شادی شدہ جوڑے ایسے ہیں جن کو وہ دعا آتی ہے، تو اللہ کی قسم شاید ہی کوئی اکا دکا نظر آئے۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان، اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کیا ترجمہ ہے؟
بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہم اے میرے سونے اللہ، جنبنی شیطان، سانو مینو تے میری بیوی نو شیطان تو محفوظ رکھ، شیطان تو بچا کے رکھ، وجنبی شیطان، اور اس کو بھی شیطان سے بچا کے رکھنا۔ کس کو؟ وہ جو ابھی اولاد آئی بھی نہیں۔ ما رزقتنا، اللہ ہم میاں بیوی کو جو تو اولاد دے گا اس کو شیطان سے بچا کے رکھ۔ یہ خاوند اور بیوی جو ہیں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ابھی اولاد کا تصور بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے آنے سے پہلے ماں باپ کو ان کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ حق کس نے بتایا ہے؟ یہ کائنات کے سب سے بڑے سچے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دو حق ہو گئے، پہلا حق کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے، دوسرا حق جی کہ جب ہم بستری کرنے ہیں تو اس کے لیے دعا پڑھنی چاہیے، دعا کا آنا ضروری ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اولاد نہیں مل رہی، بندے نے شادی کی ہے، بیوی اچھی ڈھونڈی ہے، دعائیں پڑھی ہیں، اب اولاد نہیں مل رہی، تو کیا کرنا ہے؟ کس سے مانگنی ہے جی اولاد؟ اللہ سے۔ 1 سال گزر جائے، 2 گزر جائے، 5 گزر جائے، 10 گزر جائے، 50 گزر جائے، 70 برس گزر جائے، پھر بھی دعا مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے تو رب العالمین سے مانگنی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے بتایا ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس میں ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہے جس کو حضرت زکریہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، ہڈیوں میں سے میخ ختم ہو گئی ہے اور بال سفید ہو گئے ہیں اور بڑے کمزور ہو گئے ہیں، بیوی بھی ان کی بڑی بوڑھی ہو گئی ہے۔ اللہ کو کہتے ہیں اے میرے اللہ، ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ، اللہ میں نے اولاد تجھ سے لینی ہے، تو نے اولاد مجھے دینی ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو مجھے پکیزہ اور بہترین اولاد عطا فرما دے۔ انکا سمیع الدعاء، اللہ تو ہی دعائیں سنتا ہے، تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب العالمین سے بڑھاپے کے عالم میں دعا مانگ رہے ہیں۔ ہن ساڈا حال دیکھو، ہم شادی کے بعد 1 سال گزر گیا، دوجا گزر گیا، تیجا گزر گیا، ابل تو 3 گزرنے کوئی نہیں دیتا۔ پہلے لوکی مشورے دیندے نے، سیانے جو نے، اے پا جی اللہ کو دعا منگیا کام نہیں بنتا پیا، نعوذ باللہ، تے فلانے تھان لگے جاؤ، کچھ اور کر کے ویکھ لو، تسی اینج کرو گجرات چلے جاؤ، اوتھے دربار ہے، اوتھے مانجا چاڑو گے یا منت منو گے تے اولاد مل جائے گی۔ تسی فلان جگہ چلے جاؤ، اوتھے جا کے ایک درخت ہے بیری دا، وہ ہلاؤ تے اولاد مل جائے گی۔ فلان جگہ تے جاؤ، اوتھے جا کے ایک بول بولو، ایک ککڑ اپنے نال لائیو تے ککڑ دربار تے چاڑو تے نال کہنا ہے للہ ککڑ تے دے دے پتر، تے کام بن جائے گا۔ نبیوں کو نہیں تھا پتا، حضرت زکریا سے پہلے کئی نبیوں کی قبریں بن چکی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کئی نبی دنیا میں آ چکے تھے، ان کی قبریں بن چکی تھی۔ کسی نبی نے پہلے سے موجود کسی نبی کی قبر پہ جا کے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پورا قرآن بڑا پڑا ہے، کسی نبی نے اولاد کی خاطر یا کسی اور چیز کو پانے کی خاطر کسی پہلے سے موجود نبی کی قبر پہ جا کے کبھی دعا نہیں تھی مانگی۔ کیا کہا ہے؟ یہ تو حضرت زکریا تھے، آئیں اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے دعا کی تو ساری زندگی کیا دعا کرتے رہے تھے؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ پتر بھی تو ہی دینا ہے تے نیک بھی تو ہی دینا ہے۔ اللہ سے مانگا اولاد کا تیسرا حق کہ اولاد کے لیے، اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، جیسے انبیاء نے دعائیں کی تھی، اور مجھے اور آپ کو قرآن میں سبق دے دیا گیا، اولاد مانگو، رب سے مانگو، کئی سال نہ ملے پھر بھی رب سے مانگو۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہے اور قرآن کی دعوت یہ ہے، اگر اولاد کئی سال بھی نہ ملے، نہ دعا بدلنی ہے نہ ہی در بدلنا ہے، دعا بھی نہیں بدلنی۔ کئی بندے کی کہتے ہیں اللہ اینے سال ہو گئے نے مانگ دیں، اگر تو نہیں دیتا تو چل تیرے کو تھی پتر کو نہیں تو کوئی چوہا ہی دے چھڑ۔ اللہ کی قسم ایسے بھی بندے کہہ دیتے تھی پتر کوئی نہیں تو چوہا دے چھڑ۔
بھائی اس خوبصورت رب سے اتنے نا امید اور مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اے جی چوہے ہی دیکھ چڑ، چوہے نو تو کی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگی، نیک مانگی، زکریا نے بڑھاپے میں اولاد مانگی، نیک مانگی۔ مجھے اور آپ کو سبق دیا پوری زندگی جب تک اولاد نہ ملے تب تک اولاد مانگنی ہے۔ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ کیسی مانگنی ہے؟ بہترین اور نیک اور صالح نرینہ اولاد کا سوال اللہ سے کرنا ہے۔ اولاد کے 3 حق ہو گئے۔ پہلا حق بہترین بیوی کا انتخاب، دوسرا حق کہ میاں بیوی نے ہم بستری کرنی ہے تو دعا پڑھنی، تیسرا حق اولاد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، جتنی مرضی دیر گزر جائے دعا بھی نہیں بدلنی اور در بھی اور چوکھٹ وہ بھی نہیں بدلنی۔ چوتھا حق اولاد پیدا ہو جائے، اللہ کرم کر دے، اولاد دے دے، اللہ سب بے اولادوں کو نیک نورینہ صالح اولادیں عطا فرمائے۔ اللہ جن کو بیٹیوں کی ضرورت محسوس زیادہ ہوتی ہے اللہ ان کو نیک بیٹیاں عطا فرمائے، جن کو بیٹوں کی تھوڑ ہے اللہ پاک ان کو نیک نورینہ فرما بردار دین والے بیٹے عطا فرمائے، آمین۔ اولاد مل گئی۔ اب چوتھا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام، اچھے نام کون سے ہیں؟ اللہ نے اولاد دی، نام بھی وہ رکھو جو رب کو اور رب کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارے پتہ ہے کون سے نام تھے؟ وہ نام جو نبیوں کے نام ہیں۔ قرآن میں 26 نبیوں کے تو نام آئے ہیں، 6 نبیوں کے ناموں کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ اب ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں 10 نبیوں کے نام بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد العلیم رکھو، عبد العزیز رکھو، عبد الحادی رکھو، عبد المعید رکھو۔ عبد والے نام رب کے نام کے ساتھ جوڑ کے سارے نام رب کو بڑے پسند ہیں۔ نبیوں کے نام پیارے نبی، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہیں، اور اس کی دلیل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، کس کو؟ نبیوں کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو اٹھایا باہر تشریف لائے۔ اب دیکھیے گا لفظ، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا عطا کیا، اور نبی کو بھی بیٹا عطا کیا تو کس نے کیا ہے؟ نبی کو بھی دیا ہے تو رب نے دیا ہے، ولیوں کو بھی دیا ہے تو رب نے دیا ہے، علی حجویری کو نہیں دیا تو رب نے نہیں دیا۔ اگر کسی کو بیٹے دیے رب نے دیے، بیٹیاں دی رب نے دی، دونوں ملا کے دیے رب نے دیے۔ اگر کسی کو نہیں دیے تو وہ بھی رب نے نہیں دیے۔ ایویں کہیں نے فلانے نے بندش پا دیتی ہے، یہ تیاں پتر رب دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اصل سے ہمارا نا دین کے ساتھ تعلق بڑا کمزور ہے۔ ایتھے اذکار دی فلیکس لگی سی، اس پہ ایک ذکر ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک ذکر پڑھو، دعا پڑھو، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم اے میرے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جس کو تو کچھ دینا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کا وہ روک سکتی، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جس کو تو نہ دینا چاہے پوری دنیا پٹھی لمک بھی جائے تو انہوں کوئی دے سکتی۔ رولا کہتا ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تیرے جیسی بڑی شان کائنات میں کسی دوسرے کے حصے میں آئی نہیں ہے، یہ رب العالمین ہے۔ تو پہلے نام رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر کو بیٹا دیا، اور میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، اس لیے آپ کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ اس کے بعد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا تو وہاں پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کی کتاب کے حافظ بھی تھے، مسلمان ہو گئے۔ ان کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، عبداللہ بن سلام کو۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کی محبت ہی بڑی تھی۔ تسی اندازہ لاؤ اگر ایتھے کسی وال کوئی بچہ پیدا ہوئے تو وہ فوراً قاری صاحب نے دس دینے محبت ہوئے تھے،
السلام علیکم قاری صاحب، ماشاءاللہ اللہ دا بہت کرم ہے، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا، اللہ پاک نے بیٹی عطا کی تھی، خوشی سے بتاتے ان صحابہ کا کیا عالم ہوگا جن کے پاس خوشیاں شیئر کرنے کے لیے، خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے، خوشیاں بتانے کے لیے اور بانٹنے کے لیے کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو اٹھایا، سیدھا چلے آئے، فرمایا آقا اللہ نے آپ کے غلام کو بیٹا عطا کیا ہے۔ اچھا جی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو گھٹی دے دیں، گڑتی دے دیو تے ایدہ نام ہی رکھ دیو۔ آپ نے اس کو گھٹی دی، کھجور تھوڑی سی چبا کے اس کے منہ میں ڈالی، گھٹی ہو گئی۔ اب فرمایا اس کا نام بھی رکھ دیں۔ فرمایا میں نے اس بچے کا نام ایک ایسے اپنے بھائی نبی کے نام پہ رکھ دیا ہے جس کو کائنات کے رب نے آدھی کائنات کا حسن عطا کیا تھا۔ اس نبی کا نام کیا تھا جی؟ یوسف علیہ السلام۔ اس بچے کا نام یوسف ہے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے نام پسند تھے؟ جو نبیوں کے نام تھے۔ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام رکھیں، اپنی اولاد کے نام اللہ کے ناموں کے ساتھ جوڑ کے نام رکھیے۔ آج کا مسلمان میں دیکھتا ہوں شادی ہوئی ہے، اولاد ہوئی ہے، جو ڈرامہ چل رہا ہے ڈرامے میں سے ہیرو کا نام دے کے اپنی آنے والی اولاد کا نام رکھ دیا۔ عورتیں سارا دن گھر میں ویلی رہ کے ڈرامے دیکھیں اور ڈراموں میں نام دیکھیں بچیوں کے اور بچوں کے، اور وہی نام اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے اور بچیوں کے نام رکھ دیں۔ مانے پوچھو، آج بھی ان کو مانوں کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہمارے پاس بچے پڑھنے آتے ہیں کالج میں، 11ویں کلاس میں، کم سے کم 11ویں کلاس ہوتی، یقین جانے افسوس ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، 11ویں کلاس میں بچہ پڑھتا ہے، کم سے کم 15-16 سال کا تو ہوگا، اور 15-16 سال کا بچہ ہو گیا ہے۔ جب پیدا ہوا تھا اس کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا، 16 سالوں کے بعد آج بھی اس کو اپنے نام کا معنی اور مفہوم کا پتہ نہیں ہے۔ پتہ کتوں ہے؟ ماں پیو نے رکھے ہی ٹیوے لا کے نہ رکھیا سی۔ اے پھر بندے بھی کہیں دے قاری صاحب اللہ نے تھی پتر دیتا ہے تو نہ کوئی سونا جا دسو۔ بڑے دوست میسج کرتے ہیں قاری صاحب کوئی سونے بڑے کوئی چار نہ دسو، تو میں ان کو نبیوں کے نام، صحابہ کے، صحابیات کے اس طرح کے نام بھیج دیتا ہوں۔ اگو جواب ہوتا ہے اے نہیں قاری صاحب او نا دسو جڑا کسے بھی نہ رکھیا ہے، کم سو کم گلی محلے میں تو کسی کا نہ ہو۔ ہمارے خاندان میں یہ نام پہلے کسی کا موجود ہے، بھئی پہلے ہے تو کیا ہو گیا۔ مجھے یاد آئے کاموں کی عالم ہے قاری حنیف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ بڑے پرانے ماشاءاللہ سے عالم ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے بیان سنا کرتے تھے، آج بھی اللہ کے فضل سے وہ بیانات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے کو ایک مائی آ گئی، کہندی یہ ربانی صاحب اللہ پاک نے بڑے عرصے بعد پوترا دیتا ہے تے نا دسو کی رکھیے؟ تے فرمان لگے میں کیا کہ نا رکھ لو عبداللہ رکھ لو، عبد الرحمن رکھ لو، ابو بکر رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، طلحہ زبیر سعد شہید رکھ لو، حسن رکھ لو، حسین رکھ لو، محسن رکھ لو۔ تو مائی کہنے لگیا نہیں ربانی صاحب کوئی او نا دسو جڑا کم سو کم ہے ساڈے خاندان چ گلی محلے چ علاقے چ کسے دا نہ ہے۔ ربانی صاحب فرماندے نے کہ میں کیا لے پھر ماں تینوں میں او نہ دساں جڑا کدی کسے نہ رکھیا ہے۔ تو مائی بڑی خوش ہو گئی، پھول گئی، کہندی ہے جی جی وہی نام منو دسو۔ فرمایا پھر اپنے بچے دا نام ابلیس رکھ لے، شیطان رکھو جس کے معنی کا بھی تجھ کو پتا ہو۔ یہ کیا طریقہ؟ وہ نام بتاؤ جس کا کسی نے نہ رکھا ہو، وہ نام بتاؤ خاندان میں کسی کا نہ ہو، وہ نام بتاؤ گلی محلے میں کسی کا نہ ہو۔ جب رب کو پسند ہے عبد الرحمن نام، عبداللہ نام، عبدال والے سارے نام پیغمبر کو پسند ہیں، سارے نبیوں کے نام، پھر صحابہ کے نام بھی موجود، صحابیات کے نام بھی موجود، ان کی بیویوں کے نام موجود، ان کی بیٹیوں کے نام موجود، سارے نام اسلامی ہونے کے باوجود تجھے کون سی فکر پڑ گئی ہے کہ تو ان ناموں میں سے کسی نام کو پسند نہیں کرتا اور ادھر ادھر کے پھڑے تڑے کے جو نام ہے جن کے کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں، وہ نام رکھتا پھرتا ہے۔ اولاد کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے، ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ناموں کا اثر ہوتا بھی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ، سعید بن مسیب، ان کے ابا تھے یا دادا تھے یہ مجھے ابھی کنفرم نہیں، ان کا نام تھا حزن۔ کیا نام تھا؟ حزن۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، تکلیف، دکھ، پریشانی۔ ان کا نام حزن رکھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا
تم نام چینج کر لو. انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ نام اب چینج کر کے کیا کرنا ہے؟ میں تو اس نام سے اتنی عمر گزار لی ہے، میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں، اب سارے لوگ مجھے جانتے اسی نام سے ہیں، حزن کے نام سے، تو لہذا چینج کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے چینج نہ کیا. اللہ کی قسم، ان کے بیٹے سعید بن مسیب، بلکہ سعید بن مسیب کے دادا تھے حزن. ان کے باپ کا نام تو مسیب تھا، ان کے دادا تھے حزن نام تھا. میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، سعید بن مسیب فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے اپنے دادا کے غلط نام کے نہ بدلنے کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر، اپنے بزرگوں کے زندگی کے اندر اتنے غم اور اتنے ملال اور اتنے دکھ اور اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، اللہ کی قسم میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا. ناموں کا اثر ہوتا ہے، نام سوچ سمجھ کے اپنی اولادوں کے رکھنے چاہیے اور سونے زبردست قسم کے نام رکھنے چاہیے. اس کے بعد میرے محترم بھائی، بچہ پیدا ہو گیا تو سب تو پہلا کی کرنا ہے؟ وہ دے کان دے وچ کی کہنی ہے؟ اذان کہنی ہے. ترمذی کی حسن درجے کی حدیث موجود ہے، بچے کے کان میں اذان کہو. اذان کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بچہ تو بالکل ابھی دنیا میں آیا، اس کو تو نہیں پتا اذان کا، اس کو تو نہیں پتا کلموں کا. کیوں کہنی ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اس کے کان میں یہ جملے پیدا ہوتے ہی ڈال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ سب سے پہلے کہے رب سب سے بڑا ہے. اور یہ صرف اس کے کان میں پیدا ہوتے نہیں کہنے، پوری زندگی اس کو اس عقیدے کے اوپر بھی پکا رکھنا ہے. اگر کوئی بڑی ذات پوری کائنات میں ہے تو وہ کس کی ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے. یہ نہیں کہنا پتر اللہ تعالیٰ دی بھی شان ٹھیک ہے لیکن فلانے بزرگ بھی تھوڑے کٹ نہیں ہے گے. یہ پیدا ہوتا ہی اذان کے ذریعے سے اس کے کان میں پیغام پہنچا دیا گیا. اور اس کے بعد 7 دن کا بچہ ہو جائے تو بچے کا کیا کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے. 7واں حق ہے. چھٹا، بچے کا عقیقہ کرو. عقیقہ کیسے کرتے ہیں؟ ساری زندگی مسئلے ہم بتاتے رہتے ہیں، پھر کسی وقت بال بچہ ہوئی ہے تو پھر فون کھڑکا چھڑ دیں. اول تو کرنا نہیں ہوتا عقیقہ. بیٹی ہو تو 1 جان، بیٹا ہو تو 2 جانیں. اور جانیں بھی سن لیجیے، آج مسئلہ واضح کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے للجاریتی شاتن وللولد شاتان، ایک بیٹی کی پیدائش کے لیے 1 بکری ہے، 1 بکرا ہے، اور بیٹے کی پیدائش کے لیے 2. کیا ہیں؟ کیا ہیں جی؟ بکریاں ہیں. یہ جڑے بندے کہتے ہیں نا کوئی کٹا ہی لے لو، کوئی بچہ ہی لے لو تو سستا بھی پائیے گا تو بال 5-7 کٹھے ہو جان گے تو انہوں کا عقیقہ کر دیں گے. یہ شریعت کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے بھائی جان. اے تانوں کسے مفتی فتویٰ دے دیتا ہے تو مفتی صاحب نو پوچھ لو کہ حدیث دے وچ کی آندا ہے. حدیث کے اندر بکری اور بکروں کی وضاحت کی گئی ہے، مسئلہ سمجھ لیجئے. پھر مفتی فتویٰ بتاتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے بھائی جیڑیاں شرطاں قربانی والے جانور دیاں ہوندیاں نے، عقیقے والے جانور دیاں ہوئی شرطاں ہوندیاں، یہ کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں. قربانی کے جانور کی شرطیں موجود ہیں لیکن عقیقے والے جانور میں کسی شرط کا پایا جانا لازمی نہیں ہے. عمر بھی لازمی نہیں کہ 2 دانتا ہونا چاہیے، یہ بھی لازمی نہیں کہ اس کا کان کٹا نہ ہو، سین ٹوٹا نہ ہو، اس کو پاؤں پہ اگر کوئی چوٹ ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں. ہر قسم کا جانور کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ یہ وچ حکمت کی ہے. یہ حکمت ہے قربانی اس نے کرنی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق اور طاقت دی ہے، تو اولاد تے اللہ پاک نے ماڑیاں نو بھی دینی سی تے تگڑیاں نو بھی دینی سی، تو اس لیے عقیقہ سب نے کرنا تھا. اللہ نے آسانی رکھ دی ہے. جب اللہ نے کسی چیز میں آسانی رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی نہیں کی ہے. اسی کا انہوں نے کہ دین دے وچ ایویں سختیاں کر کے لوکاں نوں کہی اے نہیں جی دودھ نہیں کرنا چاہیے، اے نہیں جی کم سو کم جڑا بکرا بالکل صحیح سلامت سارا کچھ ہونا چاہیے. ہاں بہتر ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں تو عقیقہ ہو جاتا ہے، کر لیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھیں، عقیقے کے مسئلے میں بندے بڑے شیار ہوتے ہیں. ہم بڑے شیار ہیں لیکن قوم بنی اسرائیل سے اسی شیار نہیں ہوئے. بنی اسرائیل دی قوم تو ہی زیادہ شیار نہیں ہوئے. ان کو اللہ نے کہا تھا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑنی نہیں، ان ہفتے نو پانی بند کر کے ادھر نو کٹ کے توار نو تو پھڑ لئیاں. اللہ کے حکموں میں بہانے بازی نہیں چلتی. دنیا چ کسی نو فراڈ لا لواں گے تو رب نو کون فراڈ لائے گا جی؟ ہن ویکھو اسی بہانے پانے ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے تو بات کھلی سی ہے، بچہ اچانک سے پیدا نہیں ہو جاتا. پہلے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں بچہ پیدا ہونا ہے. ماں کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، تے پتا ہے تے اسے واسطے ہی کوئی 60-70 ہزار کا بندوبست کر کے رکھ دینے کہ ڈاکٹر اچانک کہہ دیتا کہ آپریشن ہونا ہے تو پھر کہڑے پاسے جاواں گے. ہر بندہ بندوبست کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ رکھ دے نا، ماڑے تو ماڑا بھی کر کے رکھتا جی. ٹھیک ہے جی.
لیکن عقیقے کے لیے بیٹی ہو گئی ہے، ایک جانور لینا پڑنا ہے، 10 11 12 ہزار کے جانور میں نے لوگوں کو لے کے دیے ہیں عقیقہ کرنے کے لیے، 10 11 ہزار روپیہ عقیقے کے لیے نہیں لگاتا، نہ اس کے لیے جمع کرتا ہے، نہ اس کے لیے رکھتا ہے، آپریشن کے لیے ہزاروں جمع کر کے رکھ لیتا ہے، عقیقہ نہیں کرتا، کیوں؟ دل دے وچ مروڑ ہے، تے نال کہہ دینا جی قاری صاحب حالات بڑے ماڑے ہیں، پتہ مہنگائی بڑی ہے، اچھا وہ جو مجبوری تھی اس کے لیے تو نے نکال لیے ہیں، اس کو نے مجبوری سمجھے نہیں، نے دین سمجھے نہیں، اس لیے نے اس میں سستی کا مظاہرہ کر دی۔ آخری باتیں کرنے لگا ہوں، دیکھیں میرے محترم بھائیوں، عقیقے کا ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، عقیق عقوق یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی۔ کیا مطلب ہے؟ نافرمانی۔ اور میں نے ایک شرح کے اندر پڑھا تھا جب میں جامعہ کے اندر پڑھا کرتا تھا کہ جن اولادوں کا، توجہ سے سن لیں، مائیں بھی اور باپ بھی، جن اولادوں کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت ان اولادوں کے اندر سے نافرمانی کو نکال دیتے ہیں۔ آج اگر ہر تھان تے پیو تانگے تے ماں تپی پئی ہے اولاد دی خاطر، اولاد دے پچھو، بچہ سنتا نہیں، قاری صاحب اے بچہ ماں نو پہ جاندا ہے، اے پیو نو نہیں چھڑدا، اے وڈے بہن بھائیاں تو کوئی سمجھدا ہی نہیں۔ کیسے سمجھے؟ تو نے سالگرہ کے نام پہ ہزاروں روپے لٹائے تھے، تو نے اس کی برتھ ڈے کے نام پہ کیا کچھ نہیں کیا ہے، تو نے اس کی دنیا کے اخراجات کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تو نے اس کے پیدائش کے وقت آپریشن کے لیے کتنے پیسے نہیں تھے لگائے، ایک تیرے پاس عقیقہ کرنے کی توفیق نہیں تھی، اللہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، جب تو ہمارے معاملات کو اتنا ایزی لے گا ہم بھی تیرے معاملات کو اس قدر سیریس نہیں لیں گے۔ پھر اللہ اکبر کبھی عزم کرو، اللہ اولاد دے، سب تو پہلا کی کرنا ہے؟ سونا بڑا نہ رکھ کے کانچدان کہہ کے 7ویں دن کی کرنا ہے؟ عقیقہ کرنا ہے، اور وہ بچے دے سر دے وال لا کے جھنڈ لا کے او دے برابر چاندی ہے جڑی وہ کی کرنی ہے؟ صدقہ کرنی ہے۔ اے کدا طریقہ ہے؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا ہوا طریقہ جی۔ میرے محترم بھائیو، آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم یہ بھی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ بچہ، ہوں ساڈے بچے تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے لگے نے، بچہ بڑا ہوتا ہے اسی لاڑ پیار چی انہوں بگاڑ چھاڑنے ہیں، اے جی ابھی چھوٹا سا تو ہے، او چلو چھڈو چھوٹا جے، گالاں کڈے، او کوئی نہیں چھوٹا جے۔ تو کئی ماں باپ میں نے دیکھے ہیں بچہ گالیاں نکال رہا ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ویکھیا شیر ہے شیر ہے، وہ جب بڑے ہو کے اماں ابے کو بھی گالیاں دیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں قاری صاحب بچہ بدتمیز بڑا ہے، اے تے ابے نے بھی گالاں کٹ دے۔ اچھا پہلے کہتے تھے شیر ہے، اب شیر دھاڑ رہا ہے تو اب چیخ کیوں رہے ہو؟ شیر تو صحیح پالیا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو اس کو سمجھاؤ، حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہوئی، ان کا پیچھے ایک بیٹا آیا تھا، ابو سلمہ اس کا نام تھا، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی علیہ السلام کھانا کھانے بیٹھے، اس بچے کو بھی ساتھ بٹایا، اوے ان بچہ ہے، بچے نے بچیاں لے کام کرنے ہوندے نے، تے بچیاں نو پھنڈی دا نہیں، بچیاں نو سمجھائی دے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس بچے نے وہ کھانے کا جو برتن تھا نا، وہ دے وچ جی ہاتھ پانے شروع، تے دو ہاتھاں نال کھانا شروع، تے کدی ادھروں چکے تے کدی ادھروں چکے تے کدی اگوں چکے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے کھانا چھوڑا، فرمایا بیٹا ٹھہرو، یا غلام، اے بیٹے کل سم اللہ، کہہ بسم اللہ، پڑھ بسم اللہ بیٹا۔ بچے نے پڑھی بسم اللہ، کہا کل بیمینی کا، دو ہاتھاں نال نہ کھا، اے مسلمانہ دا کام نہیں، کل بیمینی کا، کھا سیدھے ہاتھ سے، وکل مما یلیک، اپنے دوجے پائیاں اگوں نہ کھا، اپنے ابا جیاں دے اگوں نہ کھا، اے اپنے چاچا جیاں دے اگوں نہ کھا، پوری پراچ ہاتھ نہ کما، بلکہ وکل مما یلیک، بیٹا اپنے سامنے سے، اپنے قریب سے کھا۔ 3 ادب ایک مجلس میں سکھا دیے، بسم اللہ پڑھ کے کھا، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ چھوٹا سا بچہ تھا، پیارے آقا بھی کہہ سکتے تھے چھوٹا سا بچہ کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کھاتا ہے اس کو کھانے دو، بس کھان دیا ہے، یہ اللہ دا شکر کرو۔ ان ماما کی کہندیاں نے اے جی چھڈو، اے بڑا شکر ہے کھان دیا ہے تے کچھ کھاندا ہی کوئی نہیں، وہی شیطان دے نال جوڑ کے کھان دیا ہے تے نال چنگا نہ ہی کچھ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بچوں سے پیار کرتے تھے، آج کی کیا پوری کائنات کی ساری مائیں مل کے آ جائیں، ان کے پیار کو جمع کر دیا جائے، رب اکبر کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے تربیت کر دی ہے تو کی کرنا ہے؟ چھوٹے بچیاں نو سکھانا ہے، یہ نہیں کہنا چلو کوئی نہیں چھوٹا بچہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ بچے اگر کوئی حرام کام کر کے آئے نا، باہروں کسی دی شاید چوک کے لے آؤ، ٹھیک ہے، یا باہر کسی نے ونڈی ایسی بریانی کہ جیڑی غیر اللہ دے نام تے سی،
جیڑی کوئی سبیل لگی سی امام حسین دے نام تے، اللہ نے قرآن میں کہا یہ حرام ہے۔ اس طرح کی بریانی، اس طرح کا شربت اگر کوئی بچہ لے کے آیا ہے، ماں باپ کا حق بنتا ہے اس کو منع کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو مسئلہ بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کے رب نے اس بریانی کو کھانا بھی حرام کیا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب دلیل کی ہے، تسی تے ایویں ہی کئی جان دے ہو، دلیل سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صدقے کی کھجوریں آ گئیں، کھجوریں آقا علیہ السلام نے اپنے سامنے رکھ لیں۔ پاس بیٹھے تھے آپ کے نواسے بیٹے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے شہزادے، آپ کے بھی شہزادے، آپ کا پھول، آپ خوشبو لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ نہ گلاں چل دیاں نے پئیاں، بچے نے پتہ پھر چوری چوری پھاڑ کے کھا لیندے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے تھے، انہوں نے ایک کھجور پھڑی تے منہ چ، نبی علیہ السلام کا دھیان گیا، فرمایا کہا نکالو اس کو باہر۔ اب بچے نے نکالا نہیں، بچوں نے سمجھنا ہی بچہ چھوٹا تھا، 3 دفعہ کہا اس کو نکالو، بچے نے نہیں نکالا۔ اے نہیں کیا چلو کوئی نہیں بچہ ہے، اے لیاری کھا لینے پھر بعد سمجھا دیں گے بٹھا کے، نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں میرے محترم بھائیو۔ ایویں بچے حسن و حسین نہیں بنتے، ایویں بچے عبد الرحمن اور عبداللہ ابو بکر کے بیٹے نہیں بنتے، ایسے ہی بیٹیاں فاطمہ نہیں بنتی، باپ محمد جیسا ہونا چاہیے، ایسے ہی بیٹیاں حفصہ نہیں بنتی، باپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ زبان سے کہا، بچے نے باہر کھجور نکالی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی انگلی شہادت والی دائیں ہاتھ کی حضرت حسن کے منہ کو پکڑ کے منہ کے اندر مار کے کھجور کو باہر نکالا اور کہا میرے بیٹے یہ مسئلہ سن لے، محمد پہ اور محمد کی آل پہ اللہ رب العزت نے صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے یہ حرام کھانے کھا سکتے، اے نہیں کیا چلو کوئی نہیں کھجور ہی ہے نا، پھر کڑی آہر آ گئی ہے، جو حرام ہے وہ مٹن بھی ہوگا تو حرام ہے بھائی جان۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، مسجد میں پڑھایا 7 سال، اب میں نہیں پڑھاتا مسجد میں، میرا بڑا دل ٹوٹا ہے اس بات سے، بڑا دل دکھ ہے۔ کس بات سے؟ میں مسجد کے اندر صبح فجر کے بعد پڑھایا کرتا تھا تو میرے پاس کئی مائیں آتی تھیں جو آگے کہتی تھی قاری صاحب اے بچیاں ذرا جلدی جلدی چھٹی کر دیو، اے کیوں؟ انہاں سکولے جانا ہے، انہاں سکولے جانا ہے۔ میں ترس گیا ہوں، تڑپ گیا ہوں ایسی ماں دیکھنے کے لیے، ایسی ماں بھی پیدا ہو جو سکولوں میں جائے، الائٹ سکول میں جائے، SGS میں جائے، دار ارقم میں جائے، وہاں پہ جا کے کہے کہ میس جی ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے سکول دا ٹائم جڑا 7:30 بجے لگتا ہے اینو 8 بجے کرو، 8:15 بجے کرو۔ وہ پوچھن کیوں؟ پھر یہ ماں بتائے کیونکہ میرا بچہ صبح مسجد سے سپارہ پڑھن جاندہ ہے، وہ دے کول سپارہ صحیح اچھے طریقے نہ پڑھیا نہیں جاندہ، تسی اپنے سکول دا ٹائم اگے کرو نہیں تو میں اپنے بچے نے سکول چھڈا لواں گی۔ اس طرح کی ماں کبھی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ ایہو جیاں ماما منہ چوک کے جناب مسیتے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسجد میں بھاگ آئے گی، اے قاری صاحب اے بچیاں نو جلدی چھٹی کر دے جی، کیوں انہاں سکولے جانا ہے، سکول جا کے کی پڑھ دینے انگریزی، اور مائیں دین کا کچھ بھی نہیں پتا، انگریزی وہ بھی جان دیا نے، ماما انہوں نے بھی پتا ہے کہ ہاتھاں نو ہینڈی کہندے نے اور ناک نو نوزی کہندے نے، بچیاں نو سکھان گیاں ہینڈی واش کر لو تے نوزی صاف کر لو، نہیں سکھائیں گی بچوں کو نماز پڑھتے ہیں، نہیں سکھائیں گی بچوں کو کہ دین کا علم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ ایسی مائیں اور ایسے باپ حق رکھتے ہیں یہ اپنی اولاد کے ہاتھوں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور اللہ کی قسم یہ تو دنیا میں ذلت ہے، قیامت کے دن جو ذلت اٹھانی ہے۔ سورۃ تغابن 28واں پارہ، اس کی غالباً 14 نمبر آیت ہے، اس کو گھر میں جا کے پڑھیے گا، یہ آپ کے لیے سبق ہے۔ اس وقت بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا، بچے 3 سال کے ہوتے ہیں، اسکول میں نہیں جانا چاہتے، روتے ہیں، پیو کی کردا ہے انہوں دھکے دے نال لالچ دے کے کہندا ہے پتر تینوں جوس لے کے دیاں گا، تینوں برگر لے کے دیاں گا، تینوں بسکٹ دینا لے کے، تینوں میں پیسے دینا وا، تینوں میں بریانی کھلانا وا، سکول چھوڑ کے آئے گا۔ کبھی کوئی باپ مجھے ایسا دکھا دیں جو بچوں کو مسجد میں لے کے آتا ہے اور لالچ ساتھ میں دیتا ہے، پتر تینوں میں فلانی شے داں گا، تو مسجد دے وچ آیا کر، تو 5 نمازاں پڑھے گا، تینوں اے انعام دیاں گا۔ ایہو جے جذبے ہے ہی کوئی نہیں، دنیا پیچھے اسی مر گئے ہیں، نہ دنیا ہاتھ آئی نہ آخرت ہاتھ آئی۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اولاد کے بنیادی حقوق میں نے ذکر کیے ہیں، ہم سب نے ان حقوق کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کے ان کے مطابق اپنی اولادوں کو ٹریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔